الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سامعین کرام، میں ہوں محمد عثمان منیب، دارالسلام ریسرچ سینٹر سے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک کی فضیلت اور خصوصیات قرآن مجید کی روشنی۔ اللہ رب العزت کے سارے مہینے ہیں، 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے قرار دیے ہیں، اور رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت عطا کی ہے۔ اگرچہ یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید نازل کر کے اس مہینے کو رہتی دنیا تک کے لیے بہت بڑا اعزاز بخشا ہے۔ بلکہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ نظر دوڑائی جائے، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث الصحیحہ میں نقل کیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی اسلامی کتابیں جو ہیں، تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ جو ہے، ان کا نزول بھی رمضان المبارک کے اندر ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول بھی رمضان المبارک کے اندر کیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سب سے پہلی خصوصیت رمضان المبارک کی یا فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا کلام نازل فرمایا ہے، اور اپنی آخری کتاب جسے ساری کتابوں پہ فضیلت دی ہے، اس کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر آغاز کر کے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ مہینہ در حقیقت جو ہے وہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اس میں انسان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، قرآن مجید کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لگاؤ رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی انسان تفسیر پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو، تو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جو ہے آپ کے لیے قرآن مجید کا فہم جو ہے اس کو سمجھنا اللہ تعالیٰ یقیناً آسان کر دے گا۔ دوسرا جو ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے جو رمضان کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم پہ روزے فرض کیے ہیں، اس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض تھے، اور ان روزوں کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون۔ قرآن کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ تقوی کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کہ انسان اگر اللہ کا متقی بندہ بننا چاہتا ہے اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے، تو رمضان المبارک اس کے لیے بہت سنہری موقع ہے کہ اس مہینے سے فائدہ اٹھا کے انسان اللہ کا متقی بندہ بن سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا ہے ہی وہ انسان جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، انا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم لوگوں سے بڑھ کے، سب سے بڑھ کے میں اللہ کا تقوی اپنے دل کے اندر رکھتا ہوں، اور اللہ کی خشیت میرے دل کے اندر ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک کی جو ایک فضیلت معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان اللہ رب العزت کا تقوی جو ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی حصول تقوی کا بہت اہم ذریعہ ہے رمضان المبارک، اور روزے جو ہے اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ فرمایا روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تم تقوی حاصل کرو، اور روزے جو ہے وہ یقیناً رمضان المبارک کے ہیں، اس لیے ہمیں اس سے زیادہ جو ہے وہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید جو ہے اس مہینے کی گویا کہ یہ فضیلت بھی بتاتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مہینہ در حقیقت نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور نزول قرآن کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی ایک خیر و برکت جو ہمیں قرآن بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس میں اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت جو ہے انسان ایک رات میں کر لے تو 1000 مہینوں انسان جو ہے وہ کوشش کرتا رہے تو اس فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، یعنی یہ رات جو ہے لیلۃ القدر بھی ہے اور لیلہ مبارکہ بھی ہے۔ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان جو ہے اس میں انسان کی تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے عام طور پہ یہ معروف ہے کہ 15 شعبان کی رات کو انسان کے اعمال کے فیصلے ہوتے ہیں، انسان جو ہے اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، لیکن قرآن کی روح سے سچی بات یہ ہے کہ اس رات سے مراد بھی لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ اسی مہینے رمضان کی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ انسان کی تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ کتنا اہم مہینہ ہے۔ چوتھی بات جو ہمیں قرآن بتاتا ہے رمضان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ دعاؤں کا خصوصی مہینہ ہے۔ دعا اللہ رب العزت اپنے بندے کی ہر وقت سنتا ہے، ہر مہینے میں سنتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک میں خصوصی طور پر اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اپنے بندوں کے اوپر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں خصوصی طور پہ دعا جو ہے یہ قرآن ہمیں رمضان کے حوالے سے بتاتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کیا ہے سورۃ بقرہ کے اندر، وہاں اس کے بعد متصل بعد اسی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میرے بندے آپ سے یہ پوچھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، انہیں چاہیے کہ مجھ سے دعا مانگیں، مجھ سے جو ہے وہ مانگے، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان لائیں اور مجھ سے مانگیں تو میں ان کی پکار جو اس کو قبول کروں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پہ اللہ رب العزت دعائیں بھی اپنے بندوں کی قبول کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ان لکل مسلم دعوۃ مستجابۃ فی کل یوم و لیلہ، کہ رمضان میں خصوصی طور پہ دن رات میں ہر روز ایک دعا اللہ تعالیٰ بندے کی ضرور قبول کرتا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اور پانچواں ایک عمل جو رمضان کے ساتھ عموماً اگرچہ خاص تو نہیں ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا یہ عمل تھا، وہ اعتکاف کا عمل ہے۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو پھر جو زوجین کے تعلقات ہیں وہ تم مت قائم کرو۔ تو اعتکاف جو ہے یہ بھی بہت بڑا عظیم عمل ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بندگی خلوت کے ساتھ کرتا ہے، دنیا سے کٹ کے اپنے سارے معاملات چھوڑ کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے اعتکاف کے حوالے سے بھی رمضان المبارک کی جو خصوصیت ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سحری افطاری کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ کلوا واشربوا، کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید داغا سیاہ داغے سے نمایاں ہو۔ یہ سحری کا ذکر بھی رمضان المبارک کی مناسبت سے ہی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ دوسری بات جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کس طرح کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا رمضان المبارک کا استقبال کرنے کا۔ جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ استقبال کا اگر مطلب یہ ہو کہ کوئی جشن منایا جائے یا کوئی جو ہے وہ جھنڈیاں لگائی جائیں تو ایسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا اپنی امت کو کہ گویا کہ انسان کو نیکی کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے، اور اس انسان کی مثال جو ہے وہ اس زمین کی طرح ہے، جب ایک زمین اگر ہم اس میں ہل چلاتے ہیں، وہ سمری ہوئی زمین ہے، اوپر سے بارش برستی ہے، اس میں کھیتی لہلہا اٹھتی ہے۔ رمضان تو اصل میں نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، نیکیاں کے لیے تیاری جو ہے وہ انسان کو پہلے سے کرنی چاہیے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے
رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ استقبال جو ہے وہ خصوصی کوئی اس انداز سے استقبال کسی بھی مہینے کا درست نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا ہے، فرمایا لا تستقبل الشہر استقبالا، کہ کسی بھی مہینے کا خصوصی استقبال نہ کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث جو ہے وہ منقول ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصی طور پہ رمضان کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم نے روزہ جو رکھنا ہے وہ یہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور افطار کرو چاند دیکھ کر، یعنی عید افطار جو ہے، عید الفطر جو ہے اس کو بھی مناؤ چاند دیکھ کر۔ فإن غم علیکم، لیکن اگر بادل آ جاتے ہیں تمہارے درمیان اور فضا کے درمیان، بادل حائل ہو جاتے ہیں، تو پھر فرمایا تم پچھلے مہینے کے 30 دن پورے کر لو، یعنی پھر شعبان کے 30 دن پورے کر لو، لیکن احتیاطی روزہ جو ہے کہ 1-2 دن پہلے روزہ رکھ لینا کہ پتہ نہیں چاند نظر آ گیا ہوگا، اس انداز سے استقبال رمضان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس جو ہے وہ منع کیا ہے کہ کوئی شخص رمضان کے استقبال کے لیے 1-2 دن پہلے روزے رکھے۔ اگر کوئی شخص ایسا روزہ رکھتا ہے تو وہ یقیناً فرما برداری کی بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہوگی، جس پہ اسے ثواب کی بجائے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مواخذہ ہوگا۔ دوسرا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استقبال کے حوالے سے ثابت ہے وہ یہ ہے، جو آپ ہر مہینے کا جس انداز سے استقبال کرتے تھے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چاند دیکھ کر جو ہے وہ دعا پڑھتے تھے۔ تو چاند دیکھ کر دعا پڑھنا جو ہے یہ استقبال کا وہ مسنون طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا اور بتایا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، استقبال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے لیے جو ہے وہ اپنے دل کے اندر سخاوت پیدا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کان اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے، آپ سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، رمضان میں آپ کی سخاوت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی، آپ سخاوت کے دریا بن جاتے تھے۔ اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کریں تو پھر اپنے دل میں سخاوت پیدا کریں، اپنے مال کے اندر فقراء، مساکین، غرباء جو ہے ان کا حق آپ تسلیم کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں تک خیر پہنچانے کی کوشش کریں۔ مزید اسلامی تعلیمات اور بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک سینٹر کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنے سوالات ہم تک پہنچانے کے لیے کمنٹس کرنا مت بھولیے۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی ان اسلامی تعلیمات اور بیانات سے آپ کی طرح مستفید ہو سکیں۔ جزاکم اللہ۔